بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول دیوار شب۔ آج کا سب سے بڑا کام نیچے پکتی ہوئی دیگوں کی تقسیم کا تھا، جو وہ ہمیشہ سے ہی بہت شوق سے کرتی آئی تھی۔ آسمان سے جھکتا ہوا بادلوں کا غبار اور بھی گھنا اور مٹیالہ ہو رہا تھا۔ خدا کرے کہ بس آج اور بارش نہ ہو، بھلے کل سے شروع ہو کے پورے ہفتے بھر بھی نہ رکے، مگر آج نہیں اللہ میاں۔ گیتی کو واقعی نیند آ گئی تھی یا پھر اداکاری کا کمال تھا؟ سندل شہزادی کے پورے کروفر سے آمد کا شور بھی نیند توڑنے کے لیے کافی نہ ہوا۔ بالی صاحب ساتھ تھے، مگر سچی بات اب گلی محلے کے سارے دریچے، ساری بالکونیاں انہیں دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سندل کو دیکھنے کے لیے تیزی سے بھری تھی۔ سندل شوبز کی دنیا کا جگمگاتا نام، ملک کی نمبر 1 ہیروئن، جسے پڑوسی ملک سے بھی آفر آنے لگی تھی، سو اس کے حسن کا آفتاب قابل دید تھی۔ جس کسی نے بھی دیکھا سحر زدہ سا ہوا دیکھے گیا۔ دیگوں سے اترتے کھانے کی تقسیم کا کام بیچ میں چھوڑ کر شامہ کو سندل کے استقبال کی فکر پڑی تھی۔ اترتے کھاتے کی تقسیم، مگر وہ اب لوازمات سے بھری ٹرالی سے بے نیاز تھی۔ شامہ میرے اور بالی صاحب کے لیے صرف گرین ٹی بغیر شکر کے، بہت دل و جان سے تیار کی ہوئی تمام اشیاء کو اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ شامہ کے دل کو ٹھیس لگی، مگر ساتھ میں جن لڑکیوں نے لگ کر سارا اہتمام کیا تھا وہ اور بھی زیادہ مایوس ہوئیں۔ کیا تھا جو باجی سندل ذرا سے چکھ ہی لیتی؟ رات ہی سے دہی بڑوں کی دال بھگو کر رکھی تھی، صبح ہی پیس کر تیار کیے۔ شامہ نے اپنی مایوسی چھپا کر مصنوعی سی خفگی اختیار کی۔ دماغ خراب ہوا ہے تیرا؟ صبح شام شوٹ پر ہوتی ہیں سندل، گلا والا خراب ہو گیا الٹی سیدھی چیزیں کھا کر تو پتہ ہے پروڈیوسر کا لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ عام لڑکی نہیں ہے تمہاری طرح، اللہ بلا کھانے کے لیے ہر وقت تیار۔ میری بھی عقل کبھی کہاں گم ہو جاتی ہے پتہ نہیں۔ گرین ٹی کا ڈبہ سب سے اوپر کے خانے میں رکھا تھا، شامہ کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا، اچھل پھاند کر وہ بھی اتارا۔ اور یہاں مجمع مت لگانا، نانی کے کمرے کے سامنے جاؤ، نیچے جا کر بانٹنے کا کام نپٹاؤ، میں ابھی آئی 10 منٹ میں۔ وہ ساری خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ اب کیوں کھائے گی ہمارے ہاتھ کا پکا؟ یورپ امریکہ کی سیریں کر کے آ رہی ہے، دماغ 7ویں آسمان پر ہے۔ ایک بار اتنا بھی نہ پوچھا کہ شامہ کیسی ہے؟ کتنی منتیں مانی تھی اس کی ہیروئن بننے کی، آج تک اتار رہی ہوں۔ بہت سے خاموش گلے دل سے لپٹے تھے، بنا ایک لفظ کے اس نے چائے پہنچائی۔ سندل کے نخرے ٹھیک سپر سٹارز والے تھے، گرمی کی شکایت، شور کا گلا، بے چینی۔ اب تک ایک بار بھی اس نے گیتی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، جو گھر کے آخری سرے والے کمرے میں سے کتنے دن سے نہیں نکلی تھی۔ اس کی ساری دلچسپی اپنی شکایتوں میں تھی یا اپنے فتوحات گنوانے میں؟ گیتی کا نکاح محض ایک سرسری سی چیز ہے، جیسے اس میں مجبوراً شرکت کرنا پڑی تھی۔ بالی صاحب جلدی بھی تھے، نکاح کے وقت ملک صاحب کے ساتھ ہی آنے کا کہہ کر رخصت ہوئے۔ اگر ملک کے ساتھ بالی صاحب کی پارٹنرشپ نہ ہوتی تو شاید اس وقت وہ واپس آتے بھی نہیں۔ بڑا سخت مصروف شیڈیول ہے، بڑی ذمہ داری ہیں۔ اس کے پاس اپنا ہی ترانہ تھا جسے وہ مستقل دہرا کر بھی بور نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے میں بھی رش لگنے لگا۔ آج کا دن گیتی کا نہیں سندل کا تھا۔ نانی ستارہ کے اس حال نما کمرے میں ہر چہرے پہ الگ ہی کیفیت تھی، فخر، غرور، حیرت، رشک اور بہت سا حسد۔ آج وہ دلجار جان گلناز اور الماس کے حسد سے تپتے ہوئے چہروں پر جتنا دل سے ہنس سکتی تھی ہنس رہی تھی۔ اسی اکارہ سے دیکھ رہی تھی جس سے ساری عمر اسے دیکھا، یہ نگینہ سوچ رہی تھی۔ سب شان ہے میرے مولا کی۔ دل کی گہرائیوں سے ایک آواز اٹھی، مگر نہ غرور بھری نظر نہ حقارت بھری ہنسی۔ اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست رہے اور آنکھوں میں بلا کے جلن۔ اس کے نصیب میں وہ دونوں راحتیں آج بھی نہیں تھی۔ بڑے ہی غیر محسوس انداز میں وہ کمرے سے نکل آئی، کسی کو بھی اس کے باہر جانے کا پتہ نہیں چلا۔ برآمدے کے محراب کے نیچے شامہ کی مصروفیت بھی اب آخری مراحل میں تھی۔ نگینہ نے پیشانی پر آتا پسینہ صاف کیا۔ جب سے نانی ستارہ کا ہاتھ گیتی پر اٹھا تھا وہ چپ چاپ کمرہ بند تھی۔ کل جب تھوڑی دیر کے لیے مہندی لگانے کے لیے نانی کے کمرے تک لایا گیا تو وہ لمبا گھونگھٹ لیے ہوئے آئی، بے حس و حرکت پڑی، ساری رسومات پوری کروائیں اور بنا کسی کے بترے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور آج بس چند گھنٹے اور پھر وہ یہ چہرہ جانے کتنے مہینوں سالوں بعد میں دیکھا کرے گی، جب ملک صاحب مہربان ہو، ورنہ تو نانی کی سختی سے ہدایت تھی نگینہ کیونکہ وہ اپنا دل سخت کر لے، اور اسی میں گیتی کی بھلائی ہے۔ گیتی کے کمرے کے دروازے پہ ہاتھ کا دباؤ ڈالتے سے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ سامنے بیٹھ کے پوچھ سے ٹیک لگائے بیٹھی گیتی دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، بکھرے ہوئے بال اور سوجی ہوئی آنکھیں۔ وہ یقیناً ان دنوں زیادہ وقت رونے میں ہی صرف کر رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو نگینہ کی نگاہ اس پر سے ہٹنا بھول گئی۔ اتنا حسن، اتنی تمکنت، وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔
آج سے پہلے سے گیتی کبھی اتنی حسین لگی ہی نہیں تھی، یا پھر وہ کبھی اسے غور سے دیکھ ہی نہیں پائی۔ شاید اسے صندل کی آرتی اتارنے سے ہی فرصت نہیں ملی تھی، ورنہ وہ اس کے لیے بھی ممکن تھا کچھ اور سوچ پاتی۔ امی کہاں تھی آپ؟ میں کب سے… وہ بڑے بے قراری سے جو کہنے جا رہی تھی نگینہ کے لیے سننا ممکن نہ تھا۔ بہت سارے کام پڑے ہیں، صندل آ گیا، میں اسے بھیجتی ہوں تمہارے پاس۔ نگینہ وہیں سے کہتے ہوئے واپس مڑی۔ امی پلیز، امی ادھر دیکھیں میری طرف۔ نگینہ کے دل بری طرح کانپا۔ گیتی کی آواز میں بڑا گہرا خوف تھا۔ کاش وہ اسے اپنے سینے میں چھپا کر کہیں دور چلی جاتی، ہر خوف، ہر آزمائش سے بچا کر۔ نچلے لب کو سختی سے دانتوں تلے دباتے ہوئے نگینہ نے پہلی بار زندگی میں سب سے عجیب آرزو کی۔ امی، امی۔ ایک گردان تھی، کمزور کرنے والی، دھوکے میں ڈالنے والی، وہی جو پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں کو پتھر کا کرتی ہے۔ مگر وہ تو کب کی پتھر بن چکی تھی، مدتوں پہلے ہی، اپنے زمانے کے سرد و گرم سہ لینے کے بعد شکستہ دراڑوں سے بھرپور۔ پھر وہ باہر آ گئی۔ میں صندل کو بھیجتی ہوں تمہارے پاس۔ بند دروازے سے ٹیک لگا نگینہ کو ایسا ہی لگا، مگر اب وہ دروازہ کھولنے کی غلطی نہیں کرنے والی تھی۔ برآمدے کی آخری انتہائی گوشے میں صرف وہی اکیلی تھی، بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی، آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے دیوار کا سہارا لے کر وہ سامنے والے محراب کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ نیچے دیگیں ہٹانے کا کام تیزی سے شروع تھا۔ آنے والے معزز مہمان کے لیے صفائی اور سجاوٹ ہونا تھی۔ شامہ، فراغت بیگ، کچھ اور مخلص شناسہ چہرے۔ محبت کرنے والوں کا دم کتنی غنیمت، مگر پھر بھی نہ اس کی خوش قسمتی میں شک اور نہ بدقسمتی میں۔ ریلنگ پر ٹکے نگینہ کے ہاتھ پر ٹپ ٹپ پانی کے قطرے گرے تھے۔ وہ ٹھیک سے سمجھی بھی نہیں تھی کہ نیچے یکدم سراسیمگی پھیل گئی۔ نارمل انداز میں کام کرتے ہوئے لڑکوں میں ایک دم ہی پھرتی کا احساس جاگا تھا۔ چوبارے کی نچلی منزل میں خالی دکانوں کے شٹر آج اٹھے ہوئے تھے، تیزی سے دیگوں کو وہاں اندر کیا جانے لگا۔ پانی کے ایک تیز بچھار نے نگینہ کے چہرہ اور کپڑے بھگوئے تھے۔ پتہ نہیں اب کیا ہونا باقی تھا۔ وہ لوگ اپنے ناشتے کی میز پر ہی تھے کہ زوبیا کی آمد ہوئی۔ شیشے کے بڑے سے دروازے کے دوسری طرف انہوں نے اسے آتے ہوئے دیکھا۔ یہ اتنی صبح کیسے؟ پتہ تو ہے صاحب کو سب، پھر بھی… وہ بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑی ہو چکی تھی، اسے جھنجھلا کے ادھوری سی یاد دہانی کروا کے آگے بڑھ گئی۔ وہ پھر سے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئے۔ زوبیا ماں کے ساتھ ذرا سامنے فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم پاپا۔ پتہ نہیں انہوں نے سنا بھی یا نہیں، زوبیا چند لمحے منتظر نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی بھی رہی۔ دل برا مت کرو، اپنے باپ کی عادت پتہ ہے تمہیں، کبھی کبھی یوں ہی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ناراض رہتے ہیں۔ نہیں ممی، میرے ساتھ وہ پہلی بار ایسا کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ تب بھی ناراض نہیں ہوتے تھے جب میں نے سلمان سے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اچھا برا ضرور سمجھایا تھا، مگر سختی سے مخالفت نہیں کی تھی انہوں نے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کیا، کس چیز کی کمی نہیں چھوڑی مجھے دینے میں۔ اب اگر یہ شادی نہیں چل پا رہی تو… وہ اس قابل تھا ہی نہیں، لالچی، مکار، ناکارہ شخص۔ یوسف نے کاش اس وقت تمہاری بات نہ مانی ہوتی۔ میں تو شروع سے ہی مخالف تھی۔ اگر یوسف میرا ساتھ دیتے تو یہ شادی ہوتی ہی نہ۔ بیگم کمالی نے زوبیا کی بات کاٹی تھی۔ زوبیا نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس وقت جتنے سلمان کے پیچھے پاگل ہو رہی تھی، آپ کی مخالفت کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرنے والی تھی۔ کورٹ میرج بھی کر سکتی تھی۔ پاپا نے یہ بات سمجھ لی تھی ممی۔ انہیں میری ضدی طبیعت کا آپ سے زیادہ اندازہ ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ بڑی بھجی سی دکھائی دے رہی تھی، اس کے کپڑے بھی شکن آلود تھے۔ بیگم کمالی کا دل آج کل اس کی طرف سے مستقل ہی دکھی رہتا تھا۔ پیسہ، گھر، گاڑی، کچھ بھی تو زوبیا خوشگوار زندگی کا ضامن نہیں بن سکا تھا۔ بدبخت کہیں کا نیچ خاندان۔ پہلے دن سے اس کی ماں اور بہن گلزہر لگے تھے مجھے۔ شکر ہے تم نے ان کو سر پر نہیں چڑھایا۔ ورنہ آج تمہارے گھر پہ قبضہ کیے بیٹھی ہوتی۔ میں ان کا سارا پلان سمجھ رہی تھی، اور اب یہ اس کے باپ کے غبن کا معاملہ، ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ وہ فون کر رہا ہے ممی، معافیا مانگ رہا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو پہلے خود سے کنفرم کر لو، اسے چھوڑنا ہے یا اس کے ساتھ رہنا ہے۔ کمالی صاحب قریب آ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک بار فیصلہ کر لو گی تو سب کچھ آسان ہو جائے گا، مگر بار بار خود کو تماشا مت بنانا۔ آگے زندگی پڑی ہے، اچھا برا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں اور کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ ان کا لہجہ بے تاثر تھا۔ زوبیا خاموشی سے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ خیر، ہم تو اپنی بیٹی کی اچھی زندگی کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہے، کس چیز کی کمی ہے اس کے لیے؟ بیگم کمالی کو نہ ان کی لاتعلقی اچھی لگی تھی اور نہ ہی صاف کوئی۔
پیسے میں بڑی طاقت ہے یوسف، اور آپ کب سے مڈل کلاس والے وہم پالنے لگے؟ ایک تلخ سے مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اسے بے حد معمولی نقوش والی عورت کو دیکھا، جو اس وقت بھی بے حد قیمتی جیولری اور لباس کے باوجود ذرا بھی قابل توجہ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ساری عمر ساتھ گزارنے کے باوجود ایک کبھی نہ ختم ہونے والے فاصلے پہ کھڑی اجنبی عورت۔ تم نے سمجھو گے، مگر میں جانتا ہوں کہ قسمت کروڑ پتیوں کی اولاد کو بھی لاوارثوں کی طرح چھڑواتی ہے۔ پیسہ خوش بختی کی دلیل نہیں ہے، قسمت کا بھید کچھ دوسرا ہی ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ سیل فون پر کوئی نمبر ٹرائی کر رہے تھے۔ معلوم نہیں کہاں ہے، صبح سے 4-5 بار ٹرائی کر چکا ہوں۔ ہلکی سی پریشانی کے ساتھ انہوں نے شاید خود ہی سے ہی کہا تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سالار کی بات کر رہا ہوں، معلوم نہیں کہاں ہے، مل ہی نہیں رہا، مستقل فون بند ہے۔ زرتاج آنٹی سے فون کر کے پوچھ لیجئے، انہیں تو پتہ ہوگا۔ زوبیہ کے لہجے میں اتنی دیر میں پہلی بار کچھ دلچسپی جھلکی۔ نہیں، میرا خیال ہے مجھے خود جانا چاہیے، ہو سکتا ہے ابھی سو رہا ہو، تھوڑی دیر بعد آفس سے اٹھ کے اس کی طرف جاؤں گا۔ زرتاج اور اس کا وہ شوہر کبھی بھی سالار کے بارے میں صحیح جواب نہیں دینے والے۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے اور پیچھے پیچھے، زوبیہ کے ساتھ کچھ دیر تو بیٹھ جایا کریں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، مشورہ کرنا چاہتی ہے، تسلی سے۔ بیرونی دروازے سے باہر نکل کے جب وہ پورچ کی طرف اترتی سیڑھیوں پر تھے، بیگم کمالی سے نے کہہ رہی تھی، مشورہ میں سے دے چکا ہوں، تم نے بھی سن لیا، پہلے بھی وہ خود مختار تھی، آج بھی ہے، اور اگر اس نے اپنی زندگی سے کچھ سبق لیا ہے تو شاید بہتر فیصلہ ہی کر لے۔ سارے زمانے کا درد آج کل دل میں سما گیا، ورنہ تو کسی طرف دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ اب یہ حال ہے کہ اپنی اولاد سے زیادہ سالار کی فکر ہے۔ غصے میں تیز تیز بولتے ہوئے زوبیہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سالار ہو نہ ہو، یہ ہمارا مسئلہ کب ہے؟ صاف جواب دے چکے کوئی تم سے شادی نہیں کرنے والا، پھر بھی ان کی محبت ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے اس سے۔ اب دیکھو کیسے بےتاب ہو کے نکلے ہیں۔ جب سے کمالی صاحب نے صاف لفظوں میں ایسے کسی امکان کو رد کیا تھا جو زوبیہ کی سالار کے ساتھ وابستگی کی طرف اشارہ کرتا تھا، ان کی دلچسپی اکثر ختم ہو چکی تھی۔ سالار کا پیسہ زرتاج کھائے یا پھر کوئی، ہمیں کیا فائدہ؟ ممی پاپا نے کس کروڑ پتی کی اولاد کو لاوارثوں کی مانند چھوٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے دفتر نے ان کی بات کاٹی۔ بیگم کمالی نے بہت حیرت سے اس سے دیکھا۔ مطلب؟ وہی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں، مجھے کیا پتا؟ ان کی آواز لڑکھڑائی ہوئے الفاظ کو۔ آپ کو کیوں نہیں پتا ہوگا؟ سب سے پہلی بیوی آپ ان کی۔ بیوی ان کی صرف میں تھی اور تم ان کی اکلوتی اولاد ہو۔ جو کچھ پوچھنا ہے اپنے باپ سے پوچھو۔ آج چھٹی نہیں تھی، مگر دن 1000 چھٹیوں پہ سے بھی زیادہ مطمئن اور آرام دہ تھا۔ نبیل نے بڑے اطمینان سے کٹے ہوئے سیب کی ایک کاش اٹھا کے منہ میں ڈالی اور ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے چینل بدلا۔ لاؤنج میں عجب سے بے ترتیبی پھیلی تھی، یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے برتن اور گلاس جن میں اد کھایا کھانا ابھی بھی پڑا تھا۔ اس کے کچھ قریبی دوست ابھی ابھی اٹھ کے گئے تھے۔ آج بڑے دن بعد وہ انہیں اندر بلانے اور یہاں لاؤنج میں بٹھانے کی ہمت کر سکا تھا، بلکہ وہ خود بھی آج بہت دن بعد یہاں آ کر بیٹھنے کی جرأت کر پایا تھا۔ چلے گئے تمہارے دوست؟ اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ برتن تک نہیں اٹھائے ہم ملازموں نے۔ زرتاج کی نفاست پسند طبیعت کو گوارا نہیں ہوا تھا۔ رہنے دو، میں نے ہی منع کیا ہے۔ آج بہت خوش ہو، تم نہیں ہو کیا؟ ہوں تو صحیح، لیکن تھوڑی سی فکر مند بھی۔ کم از کم آج تو کوئی بدشگونی کی بات نہیں۔ آج میں بہت خوش ہوں، ورنہ اب تو بس مرنے کی کسر رہ گئی تھی۔ گزشتہ دنوں کو یاد کر کے اس نے ہلکی سی جھرجھری لی۔ بہرحال اب جو بھی ہوا اچھا ہوا، گارڈز وغیرہ میں آج بدل رہا ہوں، آئندہ کبھی اگر وہ واپس آیا تو بھی تو یہاں گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، وہ صرف گیا ہے، مرا نہیں، اور اسے یہاں آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا تم، ہم پہلے ہی بہت کچھ بھگت رہے ہیں۔ سالار کے جانے میں کوئی تو راز ہے، ابھی تو وہ زری کی FIR کھلوا کر بیٹھا تھا۔ یاد ہے نا اس روز پولیس آفیسر نے کتنے مشکوک انداز میں تفتیش کی ہم سے؟ تم بہت فکریں پالتی ہو، تمہاری خوبصورتی مان پڑنے لگی ہے شاید اسی لیے۔ سب سے بڑی میری فکر تو تم ہو نبیل، جسے میں پال رہی ہوں۔ عموماً وہ اپنے اوپر کیے ہوئے طنز پہ بری طرح برا مانتا تھا، مگر آج خلاف توقع ہنستا چلا گیا۔ محبت میں انسان ایسی غلطیاں کرتا ہے زرتاج، ایسی تو محبت کو اندھا نہیں کہا گیا۔ کیا صرف میں نہیں تم سے محبت کی، خود تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں بھی کرتا ہوں، ورنہ یہاں کیوں ہوتا؟ اب چھوڑو نا ان فضول باتوں کو، اچھے وقت کو انجوائے کرو۔ زرتاج یوں ہی خاموش بیٹھی رہی۔ نبیل کی لاپرواہی پہ انہیں حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ اسی طرح بے فکر رہنا پسند کرتا تھا۔ گھر، آفس، حمیدی صاحب کے بیٹے جو اب انہی کی پوسٹ پہ سالار کے آفس میں تھے، سب نے تصدیق کی تھی کہ وہ جا چکا ہے،
مگر کسی کو بھی کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا، یہی شہر میں تھا یا پھر کوئی لمبی اڑان۔ زرتاج کا ذہن ایک بار بھی اس فکر سے دور نہیں گیا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ راتوں رات جو بھاگ گیا تو ضرور کوئی اس کا اپنا ہی ریزن ہے، کچھ خطرہ ہوگا یہاں یا کوئی پیسوں کا چکر۔ بہرحال اب میں ایسا بندوبست کروں گا کہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ لوگ جو میرے پاس آئے ہوئے تھے بڑے کام کے ہیں، بات ہو گیا میرے ان سے۔ اس کی دی گئی تسلی زرتاج کے لیے کارگر نہ تھی۔ نبیل کا حلقہ باب اب ان سے چھپا نہیں تھا، شہر کے معمولی درجے کے چور چکے اور سڑک چھاپ۔ وہ کن لوگوں کے بل پہ سالار سے ٹکر لینے کی سوچ رہا ہے؟ اس پریشانے میں بھی زرتاج کو ہنسی آ گئی۔ تم صرف روزی والے کیس سے بچنے کی فکر کرو، سالار نے تمہارے لیے بڑی مصیبت کھڑی کی ہے۔ وہ چلا ضرور گیا لیکن تمہارے لیے کیس کھل چکا ہے، وہ اب بند ہونے والا نہیں ہے۔ سب بند ہو جاتے ہیں، پیسے سے جس کا منہ بھر دو ہمیشہ کے لیے بند، اور یہ کیس کھلوانے والا بھی یوسف کمالی ہے۔ سالار کی حالت تو ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ تمہارا بھائی نمبر 1 کا خبیث۔ دروازے سے اسی خبیث کی آمد ہوئی۔ کیا شیطانی خصوصیت پائی ہے؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں بڑبڑایا کہ صرف زرتاج ہی سن سکی۔ قابو رکھو خود پر، وہ ضرور سالار کے بارے میں کچھ بتانے آئے ہیں۔ وہ آپس کے تعلقات میں انتہائی درجے کی سخت موری آ چکی تھی، مگر آج کی یہ غیر معمولی صورتحال کچھ اور ہی تقاضا کرتی تھی۔ زرتاج نے اٹھ کر بڑے اتفاق سے بھائی کا استقبال کیا۔ بیٹھیے تو صحیح، کھڑے کیوں ہیں؟ انہوں نے لاؤنج کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ یقین نہیں آتا۔ وہ بس ابھی صفائی کروانے والی تھی۔ وہ شرمندہ ہونے والی عورت نہیں تھی، لیکن اس وقت کٹ کر رہ گئی۔ لگ رہا ہے تمہارے گھر میں بھاسا بڑا جشن منایا جا چکا ہے۔ پلیٹوں میں پڑے کارپیٹ پہ گرے بروسٹ کے آدھ کھائے ٹکڑے، فضا میں بریانی کی مہک، سلاد کی پلیٹیں اور میز پر کھلی شراب۔ کوئی یہ سب نیا نہیں تھا، مگر پھر بھی بھرم تو ٹوٹا ہی تھا۔ یہ کس قسم کے لوگ تمہارے گھر میں آتے ہیں زرتاج؟ آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہمارے مہمانوں کو۔ نبیل جو اب تک الغرض دکھائی دے رہا تھا، اٹھ کر یوسف کمال کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مگر یاد رکھیں یہ میرا گھر ہے، اور یہاں جو بھی ہو اس میں آپ کو کسی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ نہیں پی گئی شراب کا نشہ تھا یا سالار کے جانے سے ملی بے فکری، وہ یوسف کمالی کو سمجھنے میں ایک بار پھر غلطی کر گیا۔ تمہارا گھر؟ وہ ہلکے سے ہنسے۔ زرتاج تم نے ابھی تک اس کے دماغ کا علاج نہیں کروایا کیا؟ اس کا مرض تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یوسف کمالی کے ساتھ لہجے میں حقارت کی وہ مار تھی جو پچھلے سارے دنوں میں سالار کے ہاتھوں سے ایک ذلت سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ سو بالکل ہی آؤٹ ہوا۔ تم غلیظ ترین زبان استعمال کرتے ہوئے جس وحشیانہ انداز میں یوسف کمالی پر جھپٹا تھا، وہ محض لمحوں کا قصہ ٹھہرا تھا۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ ان کی گرفت میں تھا۔ تمہاری یہ جرت! زرتاج نے اپنے بھائی کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ ان کی قداور شخصیت کے آگے نبیل بالکل ہی۔ یوسف کمالی کے ہاتھ پوری قوت سے گھوما اور نبیل کے چہرے پر پورا نشان چھوڑ گیا۔ آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ میرے سامنے ہوش میں رہنا آئندہ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو بنا مزاحمت کے صوفے پر گرا۔ خود زرتاج نے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس کیا۔ میں صرف سالار کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا، اگر سچ بتا سکتی ہو تو بتا دو۔ وہ اس وقت اتنے پر اثر تھے کہ اگر زرتاج کو سالار کے بارے میں پتا ہوتا تو شاید بتا ہی دیتی، لیکن سچ مچ لا علم تھی۔ مجھے بالکل نہیں پتا یوسف بھائی، گارڈ بتا رہے ہیں کہ ان سے میں پوچھ کیوں؟ وہ کہاں گیا؟ معلوم یہ کرنا ہے۔ مجھے واقعی نہیں معلوم، آپ بیٹھیں تو صحیح۔ تمہارا گھر اس قابل نہیں رہا زرتاج۔ بہرحال سالار کا تو میں معلوم کر لوں گا، اور اگر نہیں تو اس کی گمشدگی کی FIR بھی کٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اپنے اس پالتو کا جو بچاؤ کر سکتی ہو کر لینا۔ زرتاج جانتی تھی کہ ان کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے میرے گرد مصیبتوں کو پہاڑ کھڑے کر دیے نبیل۔ کیا ضرورت تھی اس طرح ریئیکٹ کرنے کی؟ یوسف بھائی کی طرف سے آج آخری امید بھی ختم ہوئی، صرف تمہاری وجہ سے۔ ایک بڑا ہنگامہ برپا کر لینے کے بعد وہ خاموش بیٹھا تھا۔ زرتاج کے بڑے سارے گیٹ سے باہر نکلتی ہوئی گاڑی ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ یوسف کمالی نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے گیٹ پہ کھڑے گارڈ کی طرف دیکھا۔ راجو کہاں ہے؟ سر، وہ سالار صاحب کے ساتھ گیا، انہوں نے اسے اپنے ساتھ ٹیکسی میں بٹھایا تھا۔ ایک بڑا نوٹ بطور بخشش لے کے گارڈ نے ادب سے سر جھکایا۔ چلو، انہوں نے اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ سو اگر راجو بھی ساتھ گیا تو کیا واقعی نبیل کا کچھ کیا دھرا ہے؟ وہ روزی کے کیس میں الجھے تھے، سو شبہ وہیں کہیں گھومتا تھا، لیکن ابھی تو وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا۔ ڈاکٹر سے بھی کچھ دنوں بعد اپائنٹمنٹ تھی۔ وہ فکر مندی سے پھر کوئی نمبر ملانے لگے۔ آسمان سے ٹوٹ کر پانی برسا تھا، سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر۔
میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس وقت منزل پر پہنچنا بڑا مشکل کام ہوگا. اچھا ہوتا ہم کچھ دیر کہیں رک کر انتظار کر لیتے. اب دیکھ لیں ایئرپورٹ سے نکلے کتنی دیر ہو چکی ہے، ورنہ یہ راستہ 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں تھا. آپ پہلے بھی کبھی لاہور آئے ہیں؟ اس بار سوال ایسا تھا کہ جواب دینا لازمی ہوا تھا. آتا رہتا ہوں. اچھا تب بھی. وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا. شاید عام حالات میں اس کی مسکراہٹ پہ اچھا خاصا بھونرا مان لیتا، مگر اس وقت محض ایک گہری سانس لے کے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا. آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی. کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ؟ ایسا ہی سمجھ لو. سڑک پر کھڑے پانی کی وجہ سے گاڑی کی رفتار کم تھی. کرایہ تو آپ ڈبل ہی دیں گے نا؟ کو مسافر کی شرافت پہ اب تک اسے بھروسہ ہو چکا تھا، لیکن پروفیشنلزم کا بھی تو کچھ تقاضا تھا. جو تم سوچ رہے اس سے بھی کہیں زیادہ، مگر پلیز اپنی سپیڈ تو بڑھاؤ. وہ ہلکے سے مسکرایا. آپ فکر ہی مت کریں، 22 سال ہو گئے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے، بس ابھی پہنچے. ایسی برساتیں اور ایسے مسافر روز بھی آئیں تو پھر پرواہ ہی کیا ہے. کیوں بھائی؟ اس نے ہنس کے برابر میں بیٹھے دوسرے شخص سے کہا، جس کے منہ سے اتنی دیر میں ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا. اس نے اس بار بھی جواب نہیں دیا. کیا یہ شخص بول نہیں سکتا؟ نہیں. اور سن بھی نہیں سکتا؟ وہ بھی نہیں. اور بھی کوئی خرابی ہے؟ ہاں، غصے میں جلدی آ جاتا ہے، خاص طور پر جب کچھ زیادہ بولے. اس نے اپنے لہجے میں دانستہ تھوڑی سی فکر مندی شامل کی. کمال ہے، اور آپ ایسے خطرناک آدمی کو ساتھ لیے پھرتے ہیں. اس بار اس کی آواز میں شگفتگی کی بجائے خوف نمایاں تھا. خطرناک کی کیا بات ہے؟ میں نے بتایا نا کہ اگر کوئی مستقل بولتا رہے تب اسے غصہ آتا ہے. اس کے بعد مکمل خاموشی آ گئی. اگلی سیٹ پر بیٹھا راجو بہت دن بعد چپکے سے مسکرا دیا. اسے یاد نہیں آیا کہ وہ اپنی ساری زندگی میں کسی بھی وقت اتنا زیادہ پریشان تھا. اس وقت بھی نہیں جب زرتاج بیگم کے خوف سے محض 13 سال کی عمر میں گھر سے پہلی بار راہ فرار اختیار کی تھی. خدایا خیر. گاڑی کسی گلی میں مڑی تھی، موڑ در موڑ. اس نے شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا. بھیگی ہوئی ہوا میں لکڑی اور برسات کی مخصوص مہک تھی. ایک تیز بوچھاڑ نے اس کا سارا چہرہ بھگو دیا، لیکن اس نے شیشہ اوپر نہیں کیا. بس یہیں روکتے ہیں. ڈرائیور نے بہت متاثر ہو کے اس دروازے کو دیکھا جہاں 3-4 بیش قیمت گاڑیاں پہلے ہی کھڑی تھیں. ضرور کوئی بہت خاص گھرانہ ہے. یہ لو. اس کی طرح بڑھائے گئے نوٹ توقع سے واقعی کہیں زیادہ تھے. چلو. قدم پوری طرح جمانے میں تھوڑی سی مشکل ابھی بھی تھی، مگر وہ یہاں پہنچا تو صحیح. سامنے کھڑی گاڑیاں اجنبی تھی اور الجھن کو بڑھانے والی، اور پھولوں کی بکھری ہوئی پتیاں. یہ کس حساب میں؟ اب یہاں کون رہتا ہوگا؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے اندازہ لگانا چاہا، کہیں کوئی اور تو نہیں. پہلی بار آنے والا یہ خیال پریشانی کو بڑھانے کی بھی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اتنے میں نے استاد فراغت بیگ نظر آئے. شناسائی کا پہلا احساس نے اسے اطمینان دیا. کہاں تھے اتنے عرصے سے؟ بڑا یاد ہے، کوئی عطا نہ پتا. اوہ ہو، کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا؟ کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کیا؟ اب ٹھیک ہوں. اس نے فضاؤں میں مہکتی خوشبو کو اپنے اندر اترتے محسوس کیا. 1 منٹ صاحب. راجو نے کسی کے بھی کچھ بھی کہنے سے پہلے تیزی سالار کو مخاطب کیا. میں یہاں آیا ہوں اس کے برابر والے گھر میں نبیل کے ساتھ. فی الحال جہاں کھڑے ہو کہ اس کے تفصیلات لینے کا وقت نہیں تھا، سو اس نے محض سر کی جنبش سے اس کے احسان وفاداری کو قبول کیا. آج بڑے اچھے وقت پر آئے ہو. اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے ہم پر. آپ کا انتظار ہو رہا ہے اندر استاد جی. نکاح میں دیر ہو رہی ہے. گیتی کے وکیل تو آپ ہیں نا؟ وہ اپنی جگہ پر سے ساکت ہو گیا. سامنے ہال میں دلہن کے حسین روپ میں گیتی، اس کے برابر بیٹھا ہوا شخص جو خیام بھی نہیں تھا. بڑی پوزیشن والے ہیں ملک صاحب. بچی عزت سے اپنے گھر. استاد فراغت بیگ اپنی جیب سے کروشیے کی سفید ٹوپی پہنتے ہوئے جو کچھ بھی کہہ رہے تھے، اس نے ایک لفظ بھی نہیں سنا. مانوس اور اجنبی چہروں سے بھرے ہوئے اس ہال میں کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. وہ بھی نہیں جس پر اس کی نگاہ بنا پلک جھپکے جمی تھی. ماسٹر. اس کے ہونٹ کانپے اور ہاتھوں سے جان نکلی. شامہ کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹے. سب نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تھا. ابھی گیتی کی جھکی ہوئی نظر ذرا سی اٹھی. کیا غضب ہے کہ وہ اب بھی سے اسی طرح نظر آتا ہے جیسے یہی موجود ہو، اس نے اپنے دل میں کہا. مگر نکاح نے ہٹنے سے انکار کر دیا. جو یوں ہے تو یوں ہی صحیح. دل میں اترتی ایک گہری خوشی. اگر سراب تھی تب بھی عافیت. وہ چلتے ہوئے قریب اور قریب آیا. نانی ستارہ، نگینہ، سندر، گلناز اور بھی کون کون. ایک کے بعد ایک سب کی گردنیں اس کی طرف مڑتی چلے گی. آنے والے معزز مہمان کو بھی اس کے انداز میں کچھ غیر معمولی پن نظر آیا. تب اس کے ماتھے پہ شکن سی آئی. گیتی کی دوسری طرف بیٹھی نانی ستارے کے ہاتھ کی گرفت گیتی کی کلائی پہ خود بخود مضبوط آئی. آؤ سالار، بہت دن بعد آئے. بیٹھو. گیتی کی نکاح کی مبارک تقریب ہے.
ان کے انداز میں حد ادب ملحوظ رکھنے کی ڈھکی چھپی سی وارننگ تھی۔ سالار کی نگاہ اتنی دیر میں پہلی بار گیتی کے چہرے سے ہٹ کر نانے ستارہ کی طرف اٹھی۔